السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی تمام مذاہب اور ادیان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں اب کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ چیز مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، تو وہ قول و عمل مردود ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور یہ دین اسلام بالکل مکمل ہے، اب اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کیا جائے، اپنی طرف سے اس کو دین کا درجہ دیا جائے، اس لیے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رِوَایَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت خرافات سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔